نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترمہ صباحت رمضان صاحبہ، محترمہ ہما تقوی صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر فرخندہ منظور صاحبہ، محترمہ عائشہ شبیر صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر شاہدہ مغل صاحبہ اور منہاج القرآن ویمن لیگ لاہور کی زونل ناظمہ محترمہ آمنہ بطول صاحبہ، صدر ویمن لیگ لاہور نورین علوی صاحبہ اور منہاج القرآن ویمن لیگ لاہور کی پوری ٹیم اور میری عظیم ماؤں اور بہنوں اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی باندیوں، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام مد ظلہ العالی کی توجہات کے طفیل آج ہم خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یوم وصال کی مناسبت سے ان کی یاد میں اس کانفرنس میں شریک ہیں. اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا اور ان کی یاد میں، ان کی محبت میں مناقب پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں اپنی گفتگو کا آغاز سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسم مبارک سے کرنا چاہوں گی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام اسم مبارک فاطمہ کیوں رکھا؟ فاطمہ فتمن سے نکلا ہے جس کا معنی ہے روک لینا، ڈھال بن جانا. فرمایا اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کرنے والوں کو اور ان کی سچی پیروی کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما لیا ہے. اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شگوفہ ہے، حسن و حسین اس کا پھل ہیں اور اہل بیت پاک سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں اور یہ سب جنت میں ہوں گے. یہ حق ہے، یہ حق ہے. تو سیدہ کائنات سے محبت کرنے والوں کی شان یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن فقط جنت میں ہی نہیں ہوں گے بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پاک کی صحبت اور سنگت میں ہوں گے. ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ہمارے محبین سب روز قیامت ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے. قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا اکٹھا ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلے کر دیے جائیں گے. پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لقب بطول ہے. بطول کا لفظ عربی زبان میں بطلا بطلن سے نکلا ہے. قرآن مجید کا یہ لفظ اور سورہ مزمل کی یہ آیت اسی سے ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا. یہ تبتل اور تبتیل کا معنی ہے اور تبتل اور تبتیل بھی بطلا سے نکلا ہے اور اسی سے بطول نکلا ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ عبادت گزاری میں آپ فنا فی اللہ تھیں، توجہ الی اللہ میں کامل تھیں اور تفرغ الی اللہ اور تبدل الی اللہ میں اس مقام پر تھیں کہ وہ دنیا کی ہر رغبت اور ہر چاہت اور ہر خواہش سے مکمل طور پر کٹ کر قلباً و روحاً اللہ کی ہو گئی تھیں. تو ان کا کاملاً اللہ کی طرف جو رجوع تھا اور تعلق تھا اور جو ربط تھا،
اس کی وجہ سے ان کا دل ہر ایک چاہت اور رغبت جو غیر کی ہے اس سے خالی ہو گیا تھا. تو آپ کی اس شان استغنا اور شان روحانیت کے باعث آپ کو لقب بطول عطا کیا گیا. اسی طرح آپ کا ٹائٹل زہرا ہے. زہرا پھول کو کہتے ہیں، اسی لیے کہا گیا لِأَنَّهَا زَهْرَةُ الْمُصْطَفَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھول ہیں، بلکہ گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آقا دو جہاں کے سب پھول اسی گلشن سے پیدا ہوئے. یہ فے سے فہم بشر کا حاصل، یہ فے سے فہم بشر کا حاصل الف سے الحمد کی کرن ہے. یہ تو سے طٰہٰ کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل مہن ہے. یہ ہے سے ہر دو سرا کے سلطان کے دین کی پر نور انجمن ہے. یہ زے سے زینت زمیں کی، ہے سے ہدایتوں کا بھرا چمن ہے. یہ رے سے راہ پر رہے وفا کی، الف سے اول نسب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا لقب ہے اس کا. اسی لیے نام فاطمہ ہے، جناب زہرا لقب ہے اس کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 5 برس تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے اور قریش جمع تھے، ابو جہل ایک پوری مجلس جما کے بیٹھا تھا اور طعنہ زنی کر رہا تھا، لفظ گوئی کر رہا تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں تشریف لے گئے تو ایک قبیلے نے اپنے مذہب کے مطابق بہت بڑی قربانی کی تھی. اس کی اوجھڑی منگوا کر تاجدار کائنات کی پشت مبارک پر رکھ دی گئی اور وہ خاصی وزنی تھی. تو اب دشمن ارد گرد کھڑے تھے اور مذاق کر رہے تھے، طعنہ زنی کر رہے تھے، اور بہت وزنی اوجڑی تاجدار کائنات کے کندھوں پر پشت مبارک پر رکھ دی تھی. اور اتفاق یہ تھا کہ اس وقت تاجدار کائنات کے ارد گرد کوئی اور مسلمان موجود نہیں تھا. 5 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دوڑتی ہوئی صحن کعبہ میں آئیں اور اس چھوٹی سی عمر میں اتنی وزنی اوجھڑی تاجدار کائنات کی پشت مبارک سے اتار کر نیچے پھینکی اور کفار اور مشرکین کا اپنی زبان کے ساتھ مقابلہ کیا. ڈری اور گھبرائی نہیں، ہمت اور جرت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا، ان کا سامنا کیا. یہ ماؤں کے لیے اور والدین کے لیے تربیت کا ایک خاص پہلو ہے کہ تربیت وہی کام آتی ہے جو بچپن میں کر دی جائے. اس کے بعد بچے کا مزاج اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر تربیت کرنا اور مزاج کو بدلنا ناممکن ہو جاتا ہے. ایک سٹیج آتی ہے کہ جب شخصیت ڈیولپ ہو کر پختہ ہو جاتی ہے اور 7 سے 8 سال کی عمر تک ایک سالڈ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے یا پختہ مزاجی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ مٹی جب کچی ہوتی ہے تو کمہار اسے جس طرح کے برتن میں ڈھالنا چاہے ڈھال لیتا ہے، لیکن جب وہ پک جاتی ہے اور برتن بن جاتا ہے تو پھر وہ ٹوٹ تو سکتا ہے مگر ڈھل نہیں سکتا. اسی طرح بچپن میں ہماری شخصیت اور کردار اور ہماری تربیت اور مزاج کی کچی مٹی ہوتی ہے. ماں باپ کمہار کی مانند ہوتے ہیں، وہ جس طرح ڈھالنا چاہیں گنجائش ہوتی ہے کہ ڈھال لیں. اگر وہ وقت لاڈ میں برباد ہو جائے اور بچے جواں ہو جائیں اور بگڑ جائیں پھر مشکلات ہوتی ہیں اور شخصیت اور مزاج کو بدلنا ناممکن ہو جاتا ہے. میری بہنوں، پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک 7 سے 8 سال کی تھی یا 10 سے 12 سال کی تھی، نوعمری تھی، جب دوسری بہت بڑی مشکل آپ سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ میں پیش آئی. اور وہ کیا تھی؟ وہ شیب ابی طالب کی 3 سالہ قید تھی. 7 سے 10 سال کی عمر مبارک میں
آپ نے 3 سال شیب ابی طالب پہاڑوں کی گھاٹی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ قید کاٹی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے پورے قبیلے اور خاندان کے خلاف، اور کفار اور مشرکین نے، قریش نے ایک ایگریمنٹ لکھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف سوشل بائیکاٹ پر کچھ آرٹیکلز بنا کر کعبۃ اللہ میں نصب کر دیے تھے، اور کسی کو اجازت نہ تھی کہ کوئی لین دین اور ملاقات بھی کر سکے۔ تو 3 سال اس گھاٹی میں آپ نے قید و بند کی مشکل گزاری، اور آپ کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی۔ ایک اور بہت توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہر موقع پر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ تربیت کا ایک اور پہلو تھا کہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو ہر موقع پر بچپن سے ہی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ تربیت کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ ہم عموماً کیا کرتی ہیں کہ جو دین سیکھنے کی جگہ ہے، جہاں تربیت حاصل کرنی ہو، جہاں کچھ فیض ملنا ہو، رشد و ہدایت ملنی ہو، تعلیم و تربیت یا کچھ خیرات نصیب ہوگی، وہاں خود تو چلی جاتی ہیں لیکن اپنے بچوں کو لانا ضروری نہیں سمجھتی۔ اگر بچے کہہ دیں کہ میں تھکا ہوا ہوں یا میں تھکی ہوئی ہوں، میں نے ہوم ورک کرنا ہے، میرا دل نہیں ہے، میں نے دوستوں کے ساتھ کھیلنا ہے، تو ہم بڑے آرام سے مان جاتی ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ گھر رک جائیں، ہم پروگرام اٹینڈ کر کے آ جاتی ہیں۔ لیکن آن دا کنٹرری، یہی اگر کسی فیملی فنکشن کی بات ہو یا کسی شادی کی بات ہو، شادی پہ جانا ہو یا کسی سالگرہ کا ایونٹ ہو، تو یہی مائیں پھر فورس کرتی ہیں ان بچوں کو کہ بیٹا آپ نے ضرور ساتھ آنا ہے، شادی پہ ضرور آنا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اور ایسے پروگرامز پر، ایسے فنکشنز پر، ہم ایسے ایونٹس پر اپنے بچوں پر بہت پیسہ خرچ کرتی ہیں، ان کے لباس پر، ان کی ڈریسنگ پر، پھر ان کو میچنگ جیولری لے کے دیتی ہیں۔ میری بہنوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہم نے خود اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیا ہے، اور پھر ہم رونا روتی ہیں کہ بچے کنٹرول میں نہیں ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے، بچے ادب نہیں کرتے۔ ہمیں اس بات پر توجہ دینا ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو ہر دینی پروگرام میں، میلاد پاک کے پروگرامز میں، درود پاک کے پروگرامز میں اور ایسی عظیم کانفرنسز میں اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ ان کے دل میں بچپن سے ہی تاجدار کائنات کی محبت پیدا ہو، اور بچپن سے ہی ان کے دل میں عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت پاک ان کے دل میں پیدا ہو۔ یہاں پر میں ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہوں گی۔ سیدہ کائنات کی عمر مبارک 3 سے 4 سال کی تھی جب سورہ شعراء کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ سب سے پہلے دعوت اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں۔ اس سے دین کا ایک فلسفہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ دین کی دعوت، اس کی ابتدا سب سے پہلے فیملی سے ہونی چاہیے۔ تو حکم ہوا کہ سب سے پہلے دعوت اپنی فیملی کو دیں۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کل قریش کو کوہ صفا پر جمع کیا اسلام کی اور توحید کی دعوت دینے کے لیے، تو 3 یا 4 سال کی عمر مبارک تھی سیدہ کائنات کی۔ تاجدار کائنات ان کو اٹھا کر کوہ صفا پر لے کے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس پہلے اجتماع میں جو کوہ صفا پہ تھا، اس میں سیدہ کائنات کو اٹھا کر لے کر گئے، حالانکہ خطاب کرنے جا رہے ہیں، دعوت دین دینے جا رہے ہیں، اور دعوت کن کو دے رہے ہیں؟ کفار کو، مشرکین کو، قریش کو۔ خدا جانے ان کا رد عمل کیا ہو، اور وہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر دعوت دینی ہے اور مجمع عام ہے، تو 3 یا 4 سال کی بیٹی کو ساتھ لے جانا ضروری تو نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس چھوڑ دیتے، آپ اس وقت حیات تھیں، لیکن نہیں، تاجدار کائنات نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اب اس عمر میں آ گئی تھی سیدہ کائنات کہ سنتی تھیں، سمجھتی تھیں۔ اس عمر میں کم از کم ایک ویژول امپیکٹ ہوتا ہے، اس ویژولائزیشن سے
پرسنالٹی پر ایک اثر پڑتا ہے، پرسنالٹی پر ایک سائیکولوجیکل اثر پڑتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کو بھی ضائع نہیں کیا، کیونکہ اس عمر میں جو بات نقش ہو جاتی ہے وہ ساری زندگی بھولتی نہیں۔ تو اس اجتماع میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کا نام لے کر فرما رہے تھے کہ اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کو سنوار لو۔ تو سب کو متوجہ کرنے کے لیے پھر اس خطاب میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام بھی لیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اس چھوٹی سی عمر سے ہی ہاتھ پکڑ کر تربیت کے لیے ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور یہ بچپن کے لیے اور بچوں کے لیے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی سنت ہے، اور بچوں کو تربیت دینے کے باب میں تاجدار کائنات کی سنت ہے۔ اور اس واقعے سے آپ اندازہ کریں کہ کس طرح تاجدار کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنی قربت اور صحبت میں رکھتے، کیونکہ تربیت قربت سے ہوتی ہے، صحبت سے ہوتی ہے۔ والدین بالعموم بچوں پر رعب ڈالنے کی طبیعت اور مزاج اور رجحان رکھتے ہیں تاکہ بچہ خوف زدہ رہے۔ یہ خوف زدگی کا کوئی تصور اولاد کے لیے اسلام میں نہیں ہے، اور تاجدار کائنات کی سنت میں نہیں ہے۔ آقا دو جہاں کی سنت تو یہ ہے کہ بچوں کو قربت اور صحبت میں رکھ کر اپنائیت دی جائے، اتنی شفقت اور پیار دیا جائے کہ اس پیار کے اندر ہی خوف ہو۔ محبت میں جو خوف ہے وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے۔ تو بچوں کو قربت اور صحبت میں رکھیں، پیار دیں، محبت دیں، اور اس طریق پہ ان کی تربیت کریں۔ اگر خوف زدگی کی کیفیت پیدا کریں گے تو بچے آپ سے دور ہو جائیں گے، فاصلہ ہو جائے گا، پھر آپ کے سامنے وہ ڈر کے مارے جھوٹ بولیں گے، سچ بیان نہیں کریں گے تاکہ ڈانٹ نہ پڑے۔ اس طرح بچے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں اور والدین سے ہر بات چھپاتے ہیں۔ اگر نرمی، پیار اور شفقت اور قربت کے ماحول میں تربیت دیں گے تو بچے کی شخصیت میں دوہرا پن نہیں ہوگا، ظاہر باطن سب ایک کردار ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا عالم تھا، اور ایک لمحہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے آپ سے جدا نہ کرتے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر غزوہ میں آپ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ غزوہ بدر میں سیدہ کائنات تاجدار کائنات کے ساتھ تھیں، تو جب واپسی ہوئی تو اس دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بڑی بہن، ان کا وصال ہو گیا تھا۔ تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا غزوہ سے واپس لوٹیں تو سیدھا اپنی بہن کی قبر مبارک پر گئیں اور رونے لگ گئیں۔ اور طبقات ابن سعد میں آیا ہے کہ تاجدار کائنات تشریف لائے اور اپنے کپڑے مبارک لے کر انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے آنسو پوچھے۔ سبحان اللہ، کیا محبت کا عالم تھا، کیا عشق کا عالم تھا۔ پھر ایک اور خوبصورت واقعہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ تاجدار کائنات کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے تھوڑی سی بھی دوری گوارا نہ تھی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی ایک گھر لے لو، الگ رہو، انڈیپینڈنٹ رہو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک الگ گھر لے لیا جو تاجدار کائنات کے گھر مبارک سے تھوڑا سا فاصلے پہ تھا۔ اب کتنا فاصلہ ہوگا، کیونکہ مدینہ کی بستی تو چھوٹی سی تھی۔ آج جو مسجد نبوی پاک کی حدود ہیں وہ کل مدینہ کی بستی تھی، تو کتنا دور گھر لے لیا ہوگا، چند قدموں کے فاصلے پہ ہوگا۔ مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کا عالم یہ تھا کہ اتنی سی بھی دوری گوارا نہ تھی۔ تو جب آپ شادی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے
تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس بات کا اظہار کیا کہ گھر بہت دور لے لیا ہے، تو پھر تاجدار کائنات نے ان کو اپنے قرب میں شفٹ کروا دیا اور ان کا گھر حضرت نعمان بن حارثہ سے ایکسچینج کروا لیا، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کا دروازہ اب مسجد نبوی پاک میں کھلتا تھا۔ پھر تاجدار کائنات ہر روز نماز فجر کے بعد ان کے دروازے پر رکتے، بآواز بلند فرماتے الصلاۃ یا اہل بیت محمد، پھر سورہ الاحزاب کی یہ آیت مبارکہ پڑھتے جو اہل بیت اطہار کی شان میں اتری ہے، جس نے ان کو چادر تطہیر عطا کی کہ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت تم پر سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک اور صاف کر دے۔ سیدہ کائنات کا گھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہو گیا تھا، اور آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اسی میں تھی کہ آتے جاتے سیدہ کائنات کا حال پوچھتے، حسن و حسین کا پوچھتے، اور اگر ان کے رونے کی آواز آتی تو سیدھا گھر میں داخل ہو جاتے اور فرماتے میرا حسین کیوں رو رہا ہے۔ پھر جب تاجدار کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے گزرتے تو چکی پیسنے کی آواز آتی اور آپ دعا فرماتے کہ اے باری تعالیٰ فاطمہ کو اس ریاضت و قناعت کا اجر دے اور اسے حالت فقر میں ثابت قدم رکھ۔ یہ پہلو خواتین کے لیے غور طلب ہے کہ سیدہ کائنات کے پاس آپ کی باندی سیدہ فضہ سلام اللہ علیہا بھی تھیں، لیکن آپ نے کبھی ان پر کام کا بوجھ نہیں ڈالا، ہر کام ایکولی ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، تقسیم کیا ہوا تھا، بلکہ جو محنت اور مشقت کا کام تھا وہ خود کیا کرتی تھیں۔ آج حال یہ ہے کہ ہم ملازموں پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ جس کا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا، گھر کے سارے کام ملازماؤں سے اور ملازموں سے کرواتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی ان پہ ڈال دیتی ہیں، اور ایک گلاس پانی تک خود لانا گوارا نہیں کرتی۔ یہ سیدہ کائنات کی سنت نہ تھی، وہ تو سراپا رحم تھی، سراپا رحم دل تھی، آپ کو ہر کسی کے حقوق کا خیال ہوتا، انسانیت کا درد رکھنے والی تھیں۔ تو میری بہنوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سیدہ کائنات کی حیات مبارکہ کے ہر گوشے کو، ہر پہلو کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی اپلائی بھی کریں، کیونکہ عورت کی عظمت سیرت سیدہ کائنات کی پیروی اور اتباع میں ہے۔ اگر کسی نے عبادت گزاری اور پرہیزگاری کا کمال دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے، کسی نے صبر، توکل اور مصائب و آلام میں بھی شکر گزاری کا کمال دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے، کسی نے استقامت اور شجاعت کا کمال دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے، کسی نے زہد و ورع اور تقوی کا کمال دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے، کسی نے غریب پروری اور سخاوت کا کمال دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے، کسی نے علم و معرفت اور شعور و آگہی کا کمال دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے، کسی نے آغوش مادر کا کمال دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے، اور اگر کوئی چاہے یہ دیکھنا کہ عورت کا مرتبہ کمال کیا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے، کسی نے قربت مصطفیٰ کا کمال دیکھنا ہو تو بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے، کیونکہ ان سے بڑھ کر پھر کوئی قریب مصطفیٰ ہوا ہی نہیں۔ اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی۔ اس کی شرح حضور سیدی شیخ الاسلام یوں کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے فرمایا فاطمہ میری روح ہے، وہ چلتی ہے تو اس کا چلنا میری طرح کا ہے، وہ بولتی ہے تو اس کا گفتگو کرنا میری طرح کا ہے،
وہ کلام کرتی ہے تو اس کا شعور و معرفت میری طرح کا ہے۔ وہ جب سیرت و کردار اور تقوی کا اظہار کرتی ہے اور جرت و شجاعت کا اظہار کرتی ہے اور استغنا کا اظہار کرتی ہے تو دیکھنے میں فاطمہ ہے، مگر اپنے باطن میں وہ محمد مصطفیٰ کی روح ہے۔ یہ وہ کلی ہے، یہ وہ کلی ہے کہ جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہیں خود بہاریں۔ یہ وہ ستارہ ہے جس سے روشن ہے آسمانوں کی راہ گزاریں۔ یہ وہ سحر ہے کہ جس کی کرنیں بھی ہیں امامت کی آبشاریں۔ یہ وہ گوہر ہے کہ جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتاریں۔ یہ وہ ندی ہے جو آدمیت کی مملکت میں رواں ہوئی ہے۔ یہ وہ شجر ہے کہ جس کی چھاؤں میں خود شرافت جواں ہوئی ہے۔ یہ وہ شجر ہے کہ جس کی چھاؤں میں خود شرافت جواں ہوئی ہے۔ اور حیا کا پیکر وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، اور زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ آج سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ سے 21ویں صدی کی عورت جو ویمن ایمپاورمنٹ کے نام پر چوک چراہوں میں وجہ مزاح بن چکی ہیں، اس کو یہ پیغام ملتا ہے کہ حقیقی ویمن ایمپاورمنٹ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عصمت و حیا کا پیکر بھی تھیں، شب دار بھی ہیں، اولاد کی تربیت بھی باکمال کی، خدمت دین میں بھی اپنے عظیم والد گرامی کی پیروکار بھی رہیں، با پردہ و با حجاب بھی رہیں، اعلیٰ اخلاق سے مزین بھی تھیں، اپنے دین، اپنے پردے اور اپنے کردار پر کمپرومائز نہیں کیا، اور ویمن ایمپاورمنٹ کی ایسی عظیم مثال قائم کی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی مرد ہو یا عورت، 1.5 ارب مسلمانوں میں ہر کوئی صبح و شام یا زہرا پکار رہا ہے۔ اور حقیقی ویمن ایمپاورمنٹ یہ ہے کہ عورت کی عصمت و کردار اور عظمت کا اعتراف عورت تو عورت ہر دور کا مرد بھی کرے، اور جب اس کا نام لیا جائے تو اس دور کے ہر مرد کی نگاہ ادب سے جھک جائے۔ ویمن ایمپاورمنٹ یہ نہیں کہ عالم مغرب کی پیروی میں عورت اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دے، بلکہ حقیقی ویمن ایمپاورمنٹ یہ ہے کہ اگر تم ماں ہو تو تمہاری آغوش تربیت سے کوئی شیخ الاسلام بن کے نکلے، تمہاری آغوش تربیت سے کوئی سلطان العارفین سلطان باہو بن کے نکلے، تمہاری آغوش تربیت سے کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء بن کے نکلے، تمہاری آغوش تربیت سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن کے نکلے، تمہاری آغوش تربیت سے کوئی محمد بن قاسم بن کے نکلے، تمہاری آغوش تربیت سے کوئی امام غزالی بن کے نکلے، تمہاری آغوش تربیت سے کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بن کے نکلے، اور تمہاری آغوش تربیت سے کوئی امام حسن اور کوئی امام حسین بن کے نکلے، تب جا کر آغوش تربیت سے نکلنے والے ان آئمہ امت کی بارگاہ میں لوگ بعد میں سلام عرض کریں گے، پہلے ان ماؤں کی خدمت میں سلام عرض کرنے پہنچیں گے جن کی آغوش تربیت نے امت کو ایسے امام دیے۔ یہ وہ ویمن ایمپاورمنٹ ہوگی جسے انسانیت رہتی دنیا تک یاد رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی
اور ان کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرمائیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔